کرمو کو وہاں آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ سادھو روز اسے کسی نہ کسی چیز کا لالچ دیتا تھا، کبھی مال و دولت کا، کبھی عورتوں کا، لیکن کرمو کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ آج بھی سادھو نے اسے بے شمار لالچ دیے تھے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر وہ غصے سے بولا، ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں مانے گا، تجھے میں ایسی سزا دوں گا کہ تو موت مانگے گا لیکن آسانی سے نہیں ملے گی۔ اس نے اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، جہاں جگہ جگہ انسانی گندگی کے ڈھیر کے ساتھ ساتھ خون اور گوشت کی بدبو بھی شامل تھی۔ جا بجا ہڈیاں بھی بکھری تھیں۔ اس کا دل خراب ہونے لگا، بدبو نے اس کا برا حال کر دیا۔ کچھ دیر تک ناک پر ہاتھ رکھا، لیکن پھر سانس لینا محال ہو گیا تو ہاتھ اٹھانا پڑا۔ پھر اسے الٹیاں آنے لگیں، کر کر کے معدہ بھی خالی ہو گیا اور وہ نڈھال ہو کر ایک سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ تاگوش کافی دنوں بعد آج یہاں انیلا کے سامنے آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا۔ انیلا، کیا ہوا تمہیں؟ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم چلے جاؤ یہاں سے، تم دھوکے باز ہو، فراڈ ہو، میرے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رکھا ہے۔ پہلے مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، کچھ دنوں سے سامنے نہیں آئے، لیکن اب تم کبھی سائے کی شکل میں ڈراتے ہو، کبھی میرے اندر گھس جاتے ہو۔ میری ماں باپ میری یہ حالت دیکھ دیکھ کر زندہ درگور ہو رہے ہیں۔ کوئی عامل نہیں چھوڑا انہوں نے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سے میرا علاج نہ کروایا ہو۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ روتے بلکتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو آیا ہی نہیں، بلکہ مجھے تو کسی عامل نے قید کر لیا تھا۔ میں تو بہت مشکل سے اس کی قید سے رہا ہو کر آیا ہوں۔ میرا یقین کرو، میں کیسے تمہیں تکلیف دے سکتا ہوں؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے خود کو قربان کر سکتا ہوں۔ تم بس اتنا کرو کہ میری جان چھوڑ دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کا پتہ لگا کر رہوں گا۔ میں اب تب ہی آؤں گا جب سچائی کا مجھے علم ہو جائے گا۔ پیر کرم دین کے پاس آج ایک آدمی اپنی اولاد کے سلسلے میں بات کرنے آیا تھا۔ کیا بتاؤں پیر صاحب، میرا بچہ دن بدن ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، بہت نافرمان ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن، کچھ کہوں تو آگے سے بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ بہت پشیمان تھا۔ اس کی بات سن کر وہ گھویا ہوئے۔ در حقیقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت سے اس کی تربیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کو خود کی بھی تربیت کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ بچے ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا دیکھیں۔ اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد نماز اور قرآن پڑھے تو پہلے خود انہیں پڑھ کر دکھانی ہوگی۔ بچے گالم گلوچ مت کریں تو ماں باپ خود بھی اس سے احتراز کریں۔ اور سب سے اہم بات رزق حلال ہے۔ حرام کی کمائی سے بچے بھی حرام کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شراب، جوا اور زنا جیسی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی کمائی میں برکت نہیں ہوتی تو وہ پیسہ ٹکتا بھی نہیں، کسی بیماری یا نقصان کی صورت میں نکل جاتا ہے، نہ اس کمائی کا صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے۔ تو بچوں کو شروع سے ہی ان چیزوں کی طرف متوجہ کریں اور دھیان رکھیں کہ بچے کیسی صحبت میں بیٹھتے ہیں، باقی اس پر سختی نہیں کرنی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا وہ باغی ہو جائے گا۔ آپ ویسا رویہ اختیار رکھیں جیسا میں رکھنے کو کہوں۔ پانی دم کر کے دیتا ہوں وہ اسے پلائیں، اور ہفتے میں ایک بار اسے میرے پاس لانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ کئی دنوں تک کرمو کو کھانا بھی نہیں دیا گیا، بھوک کی وجہ سے اسے کمزوری ہونی شروع ہو گئی۔ آج کافی دنوں بعد اسے کھانا ملا تو حالت قدرے بہتر ہوئی۔ سادھو اسے ہر صورت زندہ رکھ کر اپنا تابع کرنا چاہتا تھا، ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر رہا تھا، لیکن کرمو کا فیصلہ وہی تھا۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود اسے اللہ کا کلام یاد نہیں آ رہا تھا۔ آج اس نے جنگل میں موجود درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ رسیاں اس قدر مضبوطی کے ساتھ بندھی تھیں کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ رسیاں اس کے جسم کے اندر دھنس رہی تھیں۔ پوری رات وہ جنگل میں بندھا رہا۔ ساری رات مختلف جانوروں کی آوازوں نے ماحول کو مزید خوفناک کر دیا۔ اس کا پورا جسم اکڑ چکا تھا اور وہ کافی درد میں مبتلا ہو گیا۔ وہ غنودگی میں تھا کہ اچانک اسے لگا کہ کسی نے اس کی رسیاں کھولی ہیں۔ رسیاں کھلتے ہی وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا۔
آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں موجود تھا۔ سامنے شہنشاہ جنات نظر آیا۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھا تو وہ فوراً بولا، مجھے معاف کر دو، میں جلد تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ مجھے شاہ صاحب نے تمہارا خیال رکھنے کو کہا تھا، لیکن میں بر وقت مدد نہیں کر سکا۔ کوئی بات نہیں، جو آزمائش ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہے وہ تو کاٹنی ہی ہے۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بولا، میں نے تمہارے پورے جسم پر لیپ لگا دیا، انشاءاللہ جلد ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب میں چلتا ہوں، مدد کی ضرورت ہو تو بلا لینا۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ انیلا اداسی کے ساتھ بیٹھی کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے لگا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بلی لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ڈر گئی کہ اچانک ایک اور بلی وہاں آ گئی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں بلیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر آوازیں نکالتی رہیں، پھر اچانک انہوں نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ ان میں سے ایک تو تاگوش تھا اور دوسری ایک قدیم مصری شہزادی کے بھیس میں تھی۔ تاگوش انیلا کو دیکھ کر فوراً اس کی جانب بڑھا۔ یہ ہے وہ جننی جو تمہیں میرے روپ میں تنگ کر رہی تھی، وہ بےتابی سے بولا۔ وہ جننی تاگوش کو زخمی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ بتاؤ اسے کہ وہ تم تھیں۔ تاگوش سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ میں تھی، اور یہ سب میں نے اسے تم سے دور کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ میں اس سے پیار کرتی ہوں اور یہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں، ہر وقت بس تمہارے خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ میں اس سے شدید محبت کرتی ہوں اور ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے کسی کی بھی جان لینی پڑے۔ وہ ابرو اچکا کر انیلا کو گھورتے ہوئے بولی، میرے ہوتے ہوئے تم انیلا کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ غصے سے بولا، اگر انیلا میری زندگی میں نہ ہوتی تب بھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم ہندو اور میں مسلمان ہوں، سمجھی تم؟ میں تمہارے لیے اپنا دھرم بدل لوں گی، پلیز تم میرے بن جاؤ۔ وہ تڑپ کر بولی، شادی کرنے کے لیے دھرم بدلنا جائز نہیں، اسلام کو سمجھ کر ہی اس میں داخل ہوا جاتا ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، بس کر دو تم دونوں۔ انیلا جو اتنی دیر سے ان کی گفتگو سن رہی تھی تنگ آ کر بولی، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، مجھے تم دونوں میں دلچسپی نہیں، بس مجھے میری زندگی جینے دو، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے۔ وہ چیختے ہوئے بولی، انیلا میری بات تو سنو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پیر سید حسین شاہ واپس آ چکے تھے اور انہیں گیانی کی کارستانی کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ کافی جلال میں تھے۔ آج میں اس گیانی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ جلالی انداز میں بولے۔ وہ گیانی آج خود یہاں آئے گا، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک کرمو کو باہر شور سنائی دیا۔ وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ شاہ صاحب کمرے سے باہر آ گئے۔ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ گھر سے باہر نکلے۔ ان کا گھر قدرے سنسان جگہ پر تھا، ارد گرد کافی خالی جگہ تھی۔ وہ گیانی وہاں کھڑا غصے سے انہیں گھورنے لگا۔ تو اپنے آپ کو بڑا گیانی سمجھتا ہے، تو نہیں جانتا تیرا پالا کس سے پڑا ہے۔ گنیش بہت غرور سے بولا، تعریف کے قابل صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے میرے رب کی، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ میں تم کو اب بھی دعوت دیتا ہوں، کفر کی زندگی چھوڑ دو اور ایک رب کی اطاعت کرو۔ تم کیوں اپنا مذہب نہیں چھوڑ دیتے؟ گیانی بولا، کیونکہ میں حق پر ہوں، لیکن تم ضرور اندھیرے میں ہو۔ گیانی نے فوراً منتر پڑھا۔ وہاں اس کی ایک شکتی بہت خوفناک شکل میں آ گئی۔ کوئی عام انسان اسے دیکھتا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر ایک پھونک ماری تو وہ جل کر بھسم ہو گئی۔ اپنی شکتی کا یہ حال دیکھ کر وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے منتر پڑھا، وہاں سانپ اور بچھو کے ڈھیر لگ گئے۔ شاہ صاحب نے پھر ایک پھونک ماری، وہ سب ختم ہو گئے۔ اس نے پھر حربہ آزمایا، جنگل میں طوفان آ گیا، درخت پودے سب گرنا شروع ہو گئے۔ کرمو ایک طرف کھڑا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ صاحب نے رب کے حکم سے پھر اسے ناکام کر دیا اور ماحول نارمل ہو گیا۔ اب کی بار اس نے جنگل کے تمام جانور بلا کر اکٹھے کر لیے۔ وہ غراتے ہوئے جانور شاہ صاحب کے پاس پہنچ کر خاموش ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کے تابع ہو گئے ہوں۔ گیانی حیران پریشان رہ گیا کہ میں نے برسوں شیطان کی پرستش کی ہے، پھر کہیں جا کر یہ سب حاصل کیا ہے۔ یہ سب کیسے کیا تم نے؟ میری برسوں کی ریاضت کیا بیکار تھی؟ تم نے پل بھر میں سب ختم کر دیا۔ وہ حیرانگی سے بول رہا تھا۔ پھر کچھ دیر خاموش کھڑا رہنے کے بعد وہ اچانک سے بولا، مجھے معاف کر دو۔ وہ شاہ صاحب کے قدموں میں لیٹ گیا۔
مجھے اپنا چیلا بنا لو، مجھے بھی اپنے دھرم میں شامل کر لو۔ وہ ان کے پیر پکڑتے ہوئے بولا۔ انہوں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور بولے، کیوں نہیں؟ مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر ایک انسان میری وجہ سے کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آئے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی میرے لیے؟ وہ بہت عاجزی سے گویا ہوئے۔ کرم دین، غسل کا انتظام کرو، وہ بہت پرجوش انداز میں بولے۔ کرمو کو بہت کم اس کے اصل نام سے بلاتے تھے، ایسا تب ہوتا جب وہ بہت خوش ہوتے۔ دور کہیں کالی ماتا کے مندر میں گھنٹیاں بج رہی تھی۔ شیطان اپنا نائب مسلمان ہوتے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور اردو کہانی محبت کا طلسم۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انیلا کے والد کسی کے توسط سے کرم دین کے پاس پہنچے اور اب وہ انہیں تمام صورتحال بتا چکے تھے۔ میں بہت امید سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے بعد اب بس آپ سے آس ہے۔ آپ فکر مت کریں، اللہ ضرور آپ کی بچی کو صحت عطا کرے گا۔ انشاءاللہ آپ بچی کو ابھی اور اسی وقت میرے پاس لے کر آ جائیں۔ انیلا کے والد فوراً گھر گئے، لیکن جب وہ پہنچے تو انیلا کہیں نہیں تھی۔ پورا گھر چھان مارا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ وہ پریشان سے کرم دین کے پاس پہنچے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں دیکھ کر کرم دین سمجھ گئے کہ معاملہ سنگین ہے۔ انیلا کے والد کی بات سن کر ان کے اندازے پر مہر لگ گئی۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں۔ وہ فوراً سے الگ کمرے میں گئے۔ کچھ دیر بعد آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے انیلا کے والد کو تاگوش اور اس ہندو جننی کے بارے میں بتایا۔ یہ سب سن کر وہ مزید پریشان ہو گئے۔ آپ فکر مت کریں، تاگوش کو میں جانتا ہوں، اسے میں انیلا سے دور کر دوں گا۔ اصل معاملہ اس ہندو جننی کا ہے، انیلا کو بھی وہی اٹھا کر لے گئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اللہ کے حکم سے اسے چھڑوا لوں گا، آپ بس دعا کریں۔ انہوں نے ان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ گیانی کو غسل کروانے کے بعد اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ پھر شاہ صاحب نے آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرنی شروع کی۔ اسے عربی زبان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی دے رہے تھے۔ وہ چونکہ ماضی میں گیانی رہ چکا تھا، وہ بہت دنوں تک بغیر کھائے پیے چلے کاٹا کرتا تھا اور بہت محنت کرتا تھا۔ اس لیے اسے یہ سب مشکل نہ لگا، کیونکہ وہ محنت کرنے کا عادی تھا۔ جوں جوں وہ دین اسلام کے بارے میں جان رہا تھا، اتنا ہی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ شاہ صاحب کے ساتھ اس کی محبت اور عقیدت بھی دیکھنے کے لائق تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور شاہ صاحب اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن کرم دین اور عبداللہ کو انہوں نے اپنے پاس بلا لیا اور کہا، میرا اس دنیا سے جانے کا وقت اب قریب ہے۔ یہ بات سن کر وہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے۔ ان کے ایک طرف عبداللہ تھا اور دوسری طرف کرم دین ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ ہم آپ کے بنا کیا کریں گے شاہ صاحب؟ عبداللہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ قانون فطرت ہے، جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولے۔ بس میرے بتائے ہوئے سبق مت بھولنا۔ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو دونوں جہان کا فائدہ حاصل کرو گے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لینا۔ مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ دونوں آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے۔ یاد رکھنا، کرامات یہ سب اللہ کا تحفہ ہوتی ہیں۔ ان کے مل جانے کے بعد خود کو مت روکنا، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مزید محنت کرنا۔ ایک سچے ولی کو ان کرامات کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ کوئی بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ اس پر عمل نہیں کرتے، وہ اسی طرح انہیں مختلف ہدایات دیتے رہے۔ وہ ہندو جننی جس کا نام گیتا تھا، وہ انیلا کو کسی غار میں اٹھا لائی۔ وہ ایک بہت طاقتور جننی تھی، وہ کافی علوم جانتی تھی۔ بہت سارے سادھو اور گیانی اس جننی کو قید کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے۔ انیلا اس وقت بے ہوش تھی، وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہارا یہ حسن دیکھ کر تو دل کر رہا ہے کہ تجھے بھسم کر دوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ تیری جان کے بدلے میں تاگوش کو حاصل کروں گی۔ بہت فریفتہ ہے وہ تم پر، تمہیں بچانے کے لیے خود کی جان بھی وہ داؤ پر لگا دے گا۔
وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے بولی۔ اس دوران انیلا کو بھی ہوش آنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی خالی ذہن کے ساتھ لیٹی رہی، پھر جب ہوش آیا تو خود کو غار میں دیکھ کر چونک گئی اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سامنے دیکھا تو گیتا نظر آئی۔ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ وہ قدرے خوفزدہ انداز میں بولی۔ یہ سب تاگوش کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری بات مان کر اگر وہ تمہیں چھوڑ دیتا تو تم اس وقت یہاں نہ ہوتی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو تم تاگوش سے پوچھنا کہ کس کا قصور ہے، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ فی الحال میں جا رہی ہوں، یہ کھانا پڑا ہے، کھا لینا، یہ کہتے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی۔ شاہ صاحب کے اس دنیا سے جانے کے بعد عبداللہ سارا دن ان کی یاد میں غمزدہ رہنے لگا۔ وہ ساری رات جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتا، دن میں زیادہ تر روزے رکھتا۔ اب شاہ صاحب کی جگہ کرم دین نے لے لی تھی، لوگ اب اس کے پاس مسئلوں کے حل کے لیے آتے۔ عبداللہ بہت کم بات کرتا تھا، آہستہ وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کرم دین اس کا بہت خیال رکھتا، وہ بار بار کرم دین سے اپنی ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگتا تھا، اور کرم دین ہمیشہ اسے تسلی دیتا کہ اسے اس سے کوئی گلہ نہیں۔ دیکھو عبداللہ، شاہ صاحب کے بعد اب بس تم ہی میرے اپنے ہو، کم از کم تم تو میرے لیے اپنا خیال رکھا کرو، وہ نم آنکھوں سے کہتا۔ عبداللہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ اسی طرح ایک رات وہ نماز کے دوران سجدے میں گیا تو دوبارہ کبھی اٹھا ہی نہ۔ وصیت کے مطابق اسے شاہ صاحب کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کرم دین خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا تھا، لیکن اس نے خود کو مصروف کر لیا اور اپنی ذات کو خلق کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تاگوش کرم دین کے سامنے خاموشی کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں تمہارے ماں باپ کو بھی بلا سکتا تھا، تم جانتے ہو نا، وہ میرے پیر و مرشد شاہ صاحب کی کتنی عزت اور تکریم کرتے ہیں، لیکن میں نے سوچا پہلے تم سے بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ مجھے اس لڑکی سے بے پناہ محبت ہے، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اس نے سر جھکائے بے چارگی سے کہا۔ دل کے ہاتھوں تو وہ جننی بھی مجبور ہے، پھر اس کا کیا کریں بتاؤ؟ جواب میں تاگوش خاموش رہا۔ انیلا کو میں اللہ کے حکم سے اس کی قید سے نکال لوں، لیکن پھر کبھی تم انیلا سے نہیں ملو گے، سنا تم نے؟ جی، اس نے مدھم آواز میں کہا، لیکن میں خود انیلا کو اس کی قید سے چھڑوانا چاہتا ہوں، بس آپ مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع دیں۔ وہ التجا کرنے کے انداز میں گویا ہوا۔ جہاں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی میں آپ کو بلا لوں گا۔ نہیں، تم اکیلے نہیں کرو گے یہ کام، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ تم انیلا کو چھوڑ رہی ہو کہ نہیں گیتا؟ وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ پاس کھڑی انیلا قدرے خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ تم میری بات مان لو گے تو میں اسے چھوڑ دوں گی۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے دھرم کا فرق ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اپنا دھرم بدل لوں گی، تم بس میرے ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی انسان یا جن سمجھ کر دل سے ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے صرف شادی کرنے کے لیے دین بدلا ہوتا ہے، دل سے ایمان نہیں لایا ہوتا۔ کبھی بھی وہ واپس اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ میں سب کر لوں گی تاگوش، تم بس میری بات مان لو۔ میں انیلا کے بھیس میں آ کر تم سے ملا کروں گی، بس مجھ سے دور نہ جاؤ۔ انیلا کا روپ لینے سے تم انیلا نہیں بن جاؤ گی، وہ ناگواری سے بولا۔ اس کا مسلسل انکار سن کر گیتا ایک دم غصے میں آ گئی اور اس نے تاگوش پر حملہ کر دیا۔ تاگوش پہلے تو اچانک حملے سے سنبھل نہ سکا، پھر وہ بھی جوابی حملہ کرنے لگا۔ دونوں لڑنے لگے۔ فضا میں عجیب سا شور پیدا ہو گیا۔ انیلا خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ گیتا تاگوش سے زیادہ طاقتور تھی، اس نے اس پر قابو پا لیا اور اسے قید میں کر لیا۔ تاگوش غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ جب تک تم حضرت سلیمان کی قسم کھا کر میری بات نہیں مانو گے، میں تمہیں آزاد نہیں کروں گی، بلکہ اب تمہاری نظروں کے سامنے اس لڑکی کو مار ڈالوں گی، وہ پھنکارتے ہوئے بولی۔ کرم دین کو تاگوش کی قید کا پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے فوراً لایا عمل طے کیا۔ اوپر سے انیلا کے ماں باپ کی حالت بھی ان سے چھپی نہ تھی۔ انہوں نے چلہ کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جننی کسی صورت انہیں چلہ کاٹنے نہیں دینا چاہتی تھی، تو وہ مختلف طریقوں سے انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے تو اس نے ان کا کار سے ایکسیڈنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بافضل خدا بچ گئے۔ پھر انہوں نے چلہ کاٹنا شروع کر دیا۔
جب چلہ مکمل ہونے میں 2 دن رہ گئے تو وہ انہیں ڈرانے لگی۔ انیلا کا گلا ان کے سامنے کاٹنے لگی، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، اگر وہ اٹھ گئے تو مارے جائیں گے۔ پھر اس نے انیلا کا گلا کاٹ دیا۔ کچھ دیر تک اس کی لاش ان کے سامنے تڑپتی رہی، لیکن وہ نہیں ہلے۔ پھر اسی طرح آخری دن تھا کہ قبرستان کے سارے مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی جانب بڑھنے لگے، لیکن حصار کے پاس آ کر وہاں ہی رک گئے۔ پھر کچھ دیر بعد غائب ہو گئے۔ پھر وہی جننی خود حاضر ہوئی۔ چھوڑ دے یہ چلہ، میں انیلا اور تاگوش کو چھوڑ دوں گی، تو بس یہ پڑھنا چھوڑ دے۔ پہلے وہ آرام سے کہتی رہی، پھر غصے سے۔ جوں جوں چلہ مکمل ہونے کا وقت آ رہا تھا، وہ ترلے منتوں پر اترنے لگی۔ آخرکار چلہ مکمل ہو گیا اور وہ جننی اس کی قید میں آ گئی۔ پھر کرم دین حصار سے باہر آ گیا۔ ہاں تو گیتا، بولو اب تم میری قید میں آ گئی ہو، بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ اب تم خود ان دونوں کو آزاد کرو گی یا میں تمہیں مجبور کروں؟ مجھے آج تک کسی سادھو یا گیانی نے قابو نہیں کیا، نہ وہ ایسا کر سکے، لیکن تم نے کر لیا۔ میں کسی کی قید میں نہیں رہ سکتی، اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کوئی منتر پڑھا اور اسے آگ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہاں راکھ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کرم دین افسوس سے اسے دیکھنے لگا، پھر وہ اپنے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد تاگوش بھی انیلا کو وہاں لے آیا۔ اسے خیریت سے اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اب تاگوش کرم دین کے پاس کھڑا تھا۔ تمہیں تمہارا وعدہ یاد ہے نا تاگوش؟ جی۔ ایک جن اور انسان کبھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جس سے محبت کی جائے اسے تکلیف نہیں دیتے۔ تمہاری محبت انیلا کے لیے باعث تکلیف رہی تھی، اس لیے اس سے دور جانا ہی بہتر ہے، اور اپنی انگوٹھی بھی وہاں سے غائب کر دو۔ دوبارہ تم انیلا کے پاس گئے تو تمہیں معافی نہیں ملنی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا تو کرم دین بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئے۔